جب سے ہم نے کہا نا میں کر لوں گا، یہ میں مروا گئی اس میں نے. جیڑے لوگ توکل والے، جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پھل دے. توکل نہیں رہا حضرت ہمارا. کرتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے حضرت، اور یہ بھی حضرت جی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہے. یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے سنا ہے کہ کم و بیش زمین پہ، ہوا میں، پانی میں، پانی کے نیچے، زمین کے نیچے 18,000 اللہ کی مخلوق بس رہی ہے حضرت. اور حضرت وہ جو 18,000 ہے ان میں صرف واحد ہم ہے کہ جن کے بینک میں پیسے ہیں، جن کے پاس ATM کارڈ ہے، جن کے گھر میں فریج ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں دالیں بھی رکھی ہوئی ہیں جمع کر کے، مرچیں بھی رکھی ہیں، نمک بھی رکھا ہے، دیگی مرچ بھی ہے، مسالے بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، لہسن بھی ہے، آلو بھی ہے. یہ صرف ہم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمع کرتی ہیں، چونٹیاں جمع کرتی ہیں اور بھی، لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں نا، اور لیکن دکھ ہی ہے، پریشان پھر بھی ہم ہی ہیں، باقی کوئی پریشان نہیں. میں نے جی 40 سال میری بھی ہونے لگی ہے، میں نے کبھی ان 40 سالوں میں نہیں پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا کہ جی وہ طوطے نے حضرت وہ فیصلہ بات دھرنا دیتا ہے پوری نہیں پہن دے. میں نے نہیں حضرت نہ پڑھا نہ سنا کہ کبھی حضرت جو ہے نا وہ چڑیاں جو ہیں حضرت وہ آئی ہوں اور انہوں نے گھنٹہ گھر دھرنا دیا ہو کہ پوری نہیں پہن دی ہے. حضرت جی جب بھی سڑکوں پہ آئے ہیں ہم آئے ہیں، میرے خیال سے پاکستان کی شاید ہی کو کیٹیگری بچ گئی ہو جو سڑک پہ نہیں ہے. ڈاکٹر آئے، وکیل آئے، ٹیچر آئے، نرسیں آئیں، سارے اور بھی نہیں ہے، نہیں اور بھی نہیں ہے. چلو انہیں کل توکل دی دولت ہے نا یہ. باقی سب سے کم سیلری پاکستان میں مولویوں کی ہے، پھر بھی حضرت جی لگے ہوئے ہیں. تو وہ سارے آئے سڑکوں پہ حضرت، لیکن کبھی ان میں سے کوئی بھی آیا. پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا توکل کمزور ہے. وہ کہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، جیڑے لوگ توکل والے، جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پھل دے. ساڑھا توکل نہیں. مجھے یہ میری ماں لے گئی ہے. پتہ ہے جب ہم بچے تھے کو ٹینشن ہوتی تھی، کو کپڑوں کی ٹینشن، کو جوتوں کی ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں. ایم ہی بڑے ہو گئے اسی حضرت، کیونکہ توکل تھا نا حضرت، اپنے باپ پہ یقین تھا میرا ابو کر لے گا حضرت. لیکن جب سے ہم بڑے ہوئے ہم نے کہنا شروع کیا میں کر لاں گا، انہوں نے کہا چل پھر کر. ہوں اسی کرن ڈے ہیں ہون ڈے حضرت. نہیں بیٹا اسی پہ توکل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکان نہ کھولیں یا فیکٹری نہ جائیں، آپ کاروبار نہ کریں، نہیں کرنے حضرت، ہمیں حکم ہے نہ کرنے کا. یہ عالم اسباب ہے حضرت، کوئی نہ کوئی سبب. لیکن یہ ہے کہ دکان پہ جانا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے نا اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے دروشی پڑھ کے یہی عرض کرنا، یا اللہ میں آ کے کھول رہی ہے، جھوٹ نہیں بولاں گا، کٹ نہیں تھولاں گا، بیچن واسطے قسم نہیں کھاواں گا، 2 نمبر شہر نہیں بیچاں گا، باقی کرنا تو ہی ہے. کرنا تو پھر ویکھا ہوں کہ نہیں ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کر لوں گا، کر پھر نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہنا. چڑیا کا توکل ہے، طوطے کا توکل ہے، چونٹی کا توکل ہے، شیر کا توکل ہے، ہرن کا توکل ہے، بکری کا توکل ہے. میرا کمزور ہو گیا میرا. وہ آپ نے فرمایا کہ 100 بار
استغفار کرنی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. تو وہ ظاہر ہے جی وہ گیا تھا, بڑی جگہ وہ گیا تھا, ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا تھا, اس نے پڑھا بھی ہوگا. تو اس کرتا حضرت میں کئی ہزار بار پڑھ لیا ہے تو کھ نہیں ہویا, تے 1000 بار نہ کی ہو جانا, 100 بار نہ کی ہو جانا. آپ نے فرمایا بے لیا تو صرف پڑھے آئیے, میں تینوں کرنا لوا کرنے آ. پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں حضرت, ہم کرتے, ہم بس پڑھتے ہیں, ہم کرتے, ہمارا پڑھا صرف ادھر تک رہ جاتا, یہاں تک نہیں جاتا. اور بات حضرت اس دن بننی ہے جس دن میرا پڑھا یہاں تک آنا شروع ہو گیا, پھر بات بنے گی. یہ تو اقبال نے خرد نے کہہ بھی دیا, لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور میں حضرت کہا کرتا ہوں جس دن ہم اس لیول پہ آ گئے کہ میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود ہمارے دل تک آنا شروع ہو گیا, تو پھر 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا. پہلا کہ دل مدینہ پاک, اور دوسرا یا دل ہی مدینہ پاک ہے. لیکن یہ کہ دل تک آئے, ہم آنے نہیں دیتے. ہم پڑھتے کیسے ہیں, یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی, بھائی تو کی کرن دے, یہ کو آداب تو نہیں ہے نہ پڑھنے کے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. نہیں توجہ سے پڑھ میاں, تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے. جس دن دل تک آنا شروع ہو گیا, یا دل مدینہ پاک تو یا دل ہی مدینہ پاک, دونوں میں سے ایک کام ہوں گے. اور پہلا اعظم چشتی لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. وہ کہتے ہیں جسم ادھر ہے لیکن دل مدینہ پاک, یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا, یا قدمین شریفین میں ہوگا, یا صوفہ شریف پہ ہوگا, یا باب جبریل پہ ہوگا, یا باب السلام پہ ہوگا, یا سنہری جالیوں کے سامنے صد درود و سلام عرض کر رہا ہوگا. اور یہ حضرت کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے لکھنے, یہ ہے, لیکن محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. یہ ہوتا ہے حضرت, کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. یا دل مدینہ پاک تھے, یا دل ہی مدینہ پاک. اور دل مدینہ پاک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر, میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر, کہ مدینہ جن کا دیار ہے, وہ جھلک دکھا کے چلے گئے, میرے دل کا چین بھی لے گئے. لیکن محنت بیٹا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پھر دیکھو ہوتا کیا. اس لیے بچہ حال سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا, لیکن یار کم از کم 2 بار تو سونا کر کے پڑھیا کرو, 2 بار تو سونا کر کے پڑھا کرو. ہمارے بزرگوں نے تو بڑا بڑا پڑھا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. یہ سال میں جی ایک موت ہے, اس میں سے بھی بعض دفعہ ایک دن کم ہو جاتا ہے, 29 بن جاتے ہیں, بعض دفعہ 30 ہوتے ہیں. وہ 20 رکعتیں ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں تراویحوں کی صورت میں. توبہ توبہ رونا پڑ جاتا ہے. اکثریت تو پڑھتی کوئی نہیں, اور جو پڑھتے ہیں حضرت ان کی بھی اکثریت کسی ایسے حافظ صاحب کی تلاش میں رہتی ہے کہ جو بس پہلے کی سمجھ آئے اور آخری کی سمجھ آئے, وہ جلدی جلدی ختم کرے حضرت. اور اگر وہ بھی کس دن کو 2-3 منٹ اوپر ہو جائے نا, تو اس کو بھی جاتے ہوئے کہہ کے جاتے ہیں حضرت ٹائم زیادہ نہیں لگ گیا, اتنا بھاگتے ہیں ہم عبادت سے حضرت.
لیکن قربان جاؤں وہ تھے کہ ساری رات قیام میں. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی ہے نا، رات پوے تھے بے دردان، رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے. ہم رات کا انتظار صرف دو کاموں کے لیے کرتے ہیں، یہاں گناہ کرنے کے لیے اور یہاں سونے کے لیے. لیکن وہ رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ رات آئے گی، سارے سو جائیں گے، ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے باتیں کریں گے. ہم رات کا انتظار دو کاموں کے لیے، یہاں گناہ کے لیے اور یہاں سونے کے لیے. لیکن ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ رات پوے تھے بے دردان. اور کچھ اخلاص میں اس لیول پہ بھی گئے. ایک بزرگ تھے، میں ان کے لیے پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ حضرت جی کوئی بھی عمل ہونا نفس کی موت تب ہے کہ جب تک وہ چھپا رہے، کیونکہ جب اس کا اظہار ہو جائے تو پھر بعض صورتوں میں نفس کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے. نفس کی موت تب ہے کہ اظہار، وہ عمل نفس کے لیے موت ہے، مرتا ہے وہ اس پہ. کیونکہ جب بعض عمل ایسے ہیں جب اظہار ہوتا ہے پھر وہ نفس کی غذا بن جاتی ہے. پھر وہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جناب داؤد علیہ السلام کے روزوں کا انداز پسند ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے. کیونکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ روز بھی روزہ رکھیں گے تو نفس عادی ہو جائے گا. ہاں اس کو تکلیف دو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روٹی کھاؤ. تو بعض دفعہ پھر اس طرح کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں کہ کچھ عمل نفس کی غذا بن جاتی ہے. تو اس لیے کچھ صوفیہ اخلاص میں اس لیول تک جاتے ہیں کہ وہ اظہار بھی نہیں کرتے. کیونکہ بزرگ تھے تو وہ رات کو نہ قیام کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ بچوں کی امی کو نہیں پتہ لگنا، وہ ساری رات قیام فرماتے حضرت. اور جب صبح کا وقت آتا نا، تہجد کا وقت قریب، فجر کا وقت قریب، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے سو جاتے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پہ کھلے نہ، تو وقت تو یہ سونے کا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، مجھے معاف کر دینا، اس پہ میری گرفت نہ کرنا. تو وہ سو جاتے جا کے. وہ بچوں کی امی نے حضرت اٹھنا فجر کے لیے، حالانکہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے لیکن ظاہر نہ کرنا. انہوں نے جگانا، اٹھو تو تہجد تے پڑھی کدی نہیں، فجر تے پڑھ لو اٹھ کے. انہوں نے اٹھنا اور جا کے نہ وہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی. وہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن حسب معمول وہ لگے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے، یا اللہ دل تے نہیں کرتا سون تے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پہ کھلے نہ ہے. اگر تیرے لیے اٹھاؤں تو صرف تو ہی اور باقی کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے میں سو جاتا ہوں، مجھے گرفت نہ کرنا ہے. تو وہ بی بی صاحبہ کی کئی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے سن لیا. وہ میں کیا سمجھتی رہی، یہ کیا نکلا. تو آپ کو پتہ ہے بیویوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سرپرائز دینے کی. انہوں نے کہا وہ نہیں دسنا. پھر وہ صبح جب اس نے کھانا رکھا نا آپ کے سامنے، تو وہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ ساتھ کہتی ہے نہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ، میں راتی تانوں دیکھ لیا. کیا اخلاص تھا. تسی جنہ مرضی چھپاؤ، میں راتی تانوں. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ وہ جو آپ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو پتہ نہ لگے، تو اس لیے میں جا کے سو جاتا ہوں، تو اس پہ مجھے گرفت نہ کرنا، میں نے دیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا واقعی تو نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں، وہاں مسلح بچھا کے رو رہے تھے اللہ کے. اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کیے، یا اللہ راز کھل گیا، مجھے اپنے پاس بلا لے. اس لیول پہ شاید آج کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھنا ہے. اعتراض بھی کریں جی کہانیاں سناندے نے، لیکن پتر یہ کہانیاں نہیں، یہ ساری تاریخ ہے حضرت. یہ کہانیاں نہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین. میں نے کو کہانیاں نہیں سنا تھا بیٹا، یہ قرآن کہہ رہا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ انبیاء ہیں. ہم تو آپ کو ان کی باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو ان کا انداز بندگی کیا تھا، ان کا اخلاص کیا تھا، ان کا تقوی کیا تھا. فتنوں کا دور ہے نا، علماء کے پاس نہ جاؤ، بزرگوں کے پاس نہ جاؤ. اچھا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو مرضی حضرت فتنے بیٹھ کے. میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، علماء کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جاؤ، تو میتھ پڑھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاؤ، وہ بھی گھر بیٹھ کے پڑھے کرو. اب دین اتنی عام چیز ہو گئی کہ اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو عالم، کوئی آپ کو معلم، کوئی آپ کو نہیں چاہیے. پھر حساب، فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش، پھر یہ دین سے اعلیٰ رفع چیزیں ہو گئی نا کہ ان کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے، دین کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. بلکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، کونوا مع الصادقین، اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ بیٹا کو کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے. یہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کا انداز بندگی کیا تھا. حضرت انہوں نے کس انداز سے بندگی کی، انہوں نے کن کن اداؤں سے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا. کیونکہ حضرت اخلاص تو ایسی لازم چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں ہے. عمل تو وہی قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ. لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کو کی اخلاص پہ تربیت فرما. ہاں میں کہتا ہوں حضرت جو ہے وہ ہے کہ آج ہماری خانقاہوں کا وہ تربیت والا انداز نہیں، یہ نہیں کہ کلی طور پہ نہیں رہا، نہیں ہے لیکن کم ہو گیا، کم ہو گیا. اب بس خانقاہیں یہی کر رہی ہیں، ایک کورس انگریزی تاریخ، ایک کورس اسلامی تاریخ، ایک میلاد شریف دی محفل، ایک کربلا شریف دی محفل، مریدین حاضر ہو گئے. اور اس پہ بھی جو خطیب صاحب ہیں ان کو بتایا گیا کہ بھی 10 منٹ تو پیران دی تعریف کرنی پہلے حضرت، اور مریدین کو پکا کرنا ہے کہ حضرت جی پیران نہیں چھڑنا تھی کوئی. ہمارا تو کام ہے نا بیٹا، 10-15 منٹ اگر آپ پیر صاحب کی تعریف نہیں کریں گے تو پیر صاحب بھی ناراض اور سامنے بیٹھے مرید بھی ناراض. حضرت ہمارا تو کام ہے نا حضرت جی. وہ جب آپ پیر صاحب کی تعریف نہیں کرتے وہ پھر ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سامنے بیٹھا مجمع بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یار کی ہوندا پیا، پیر انہوں نے مصباحی صاحب دی گل پسند نہیں کرے آن ڈائی دی. تربیت والا معاملہ نہیں، کبھی تربیت تھی کبھی میں جو ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہو رہا ہے، دیکھیں نا 100 سال پہلے اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا، آپ فرماتے تھے اللہ کاواں رنگلے پرتے بن بن بندے مور. پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا میاں محمد بخش صاحب نے. آپ فرماتے تھے اللہ کاواں رنگلے پرتے بن بن بندے مور، ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو ہو رہا. تو ہم تو میاں صاحب سے 100 سال آگے آ گئے، اب کیا حضرت غدر مچا ہوگا حضرت. تب اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گوردنیاں مجاور رہ گئے. حضرت ہم 100 سال آگے آ گئے ہیں حضرت اقبال سے، اب کیا حال ہوگا حضرت ہے. تو بڑے مشکل حالات ہیں حضرت. اب خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا کہیں، جاؤ کہ نہ جاؤ، نہ جاؤ پھر بھی نقصان، تے جاؤ تے کیا کریں. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بولیں کس بات پہ، جانے پہ بولیں کہ نہ جانے پہ بولیں. اگر نہ جائیں تو پھر وَيُزَكِّيهِمْ کیسے ہوگا حضرت؟ کون اس کو صاف کرے گا، کون اندر کا میل دور کرے گا؟ اور اگر کہیں جا تو اس لیے بیٹا میں تو ویسے بچوں سے کہا کرتا ہوں، بیٹا ادھر سے تو صدائیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاید، لیکن ارے جاؤ تلاش کرو اللہ والے. جتی لب دے ہو نا 10 دکانہ پھول کے حضرت اینج حضرت
ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, لیکن بیٹا کیونکہ ضرورت ہے کہ حضرت اس کو صفائی ملے. حضرت صاحب اس کی بڑی بری حالت ہے، جس کو وَيُزَكِّيهِمْ کا رنگ نہیں مل رہا. صحابہ کو تو ملا نا حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں تو پھر ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے. لیکن کیا ہے، پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں حضرت، اس لیے بڑی بری حالت ہے. کیونکہ حضرت جی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور یہ ہے کہ ساری توجہ حضرت اس کی طرف ہے. کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں کسی کی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں حضرت ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، یہ گورا ہونا چاہیے. قوم پاگل ہو گئی حضرت اس کو گورا کرنے کے لیے. ہاں جی، کریمیں آ گئیں، صابن آ گئے، فیس واش آ گئے، ہاں جی وہ فیس بک یوٹیوب ٹوٹ کے بھرے پڑے ہیں جی، یہ کرو یہ کھاؤ رنگ گورا ہو جائے گا. بھئی قوم کی مانگ ہے نا، جی قوم ساری کی ساری چال اس طرف نکلی حضرت کے بعد گورا کرنا ہے اس کو. یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے حضرت کیپسول آ گئے، یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگائے جائے بس رنگ گورا ہو جائے. لیکن قربان جاؤں آج سے کم و بیش 450 سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ نے فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے. فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے کو. فرمایا منہ کالا بھی ہوئے تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، دل نہ کالا رہن دیں. اگر رنگ کالا بھی ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں ہو سکتا ہے ادھر تجھے کچھ مسئلہ درپیش آئے، لیکن قربان جاؤں اس پاک دربار میں کالے رنگ والا ایشو کوئی نہیں. کیونکہ حضرت اگر اس پاک دربار میں بھی کالا رنگ دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت. اللہ چٹا کالا یہ اتھے ہی حضرت اس دربار میں نہیں، اس دربار میں حضرت دل دیکھے جاتے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے. یہ اتھے اس تھے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیا شان ہے، قربان جاؤں حضرت جی سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت بلال ہیں. حضرت ہیں سب سے پہلے حضرت جو جائیں گے بطور خادم ہی حضرت، لیکن جائیں گے تو سب سے پہلے ہی سارے چٹے پنک گورے سب پیچھے، اور حضرت بلال کالا شریف رنگ ہونے کے باوجود سب سے آگے حضرت، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اس کی نکیل آپ نے پکڑ رکھی ہے. سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بطور خادم ہی، لیکن جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اس لیے بیٹا نہ ایدے پیچھے پاگل ہو، ایدے پیچھے پاگل ہو، انہوں گورا کرو یار، انہوں صاف کرو حضرت. یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہی، باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑیے تے گونج اندر دا کوڑا ہے. لیکن کی یہ کوئی نہیں ہے، باری باری ہے. میرے خیال صبح سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنا منہ دھو چکے ہیں سامنے سے، لیکن یہ دھیان ہی کوئی زنگ لگا ہوا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا. سخت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے جی، مرنا اس کو نہیں یاد کوئی بھی. بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے، اس بیچارے پہ کو رحم کھائیں حضرت. اور یاد رکھنا حضرت جی کل نہ فیصلہ رنگ پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ برادری پہ ہونا، کل نہ فیصلہ مال پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ بچوں پہ ہونا. ارے یہی چیزیں ہیں نا جو ہم ادھر بڑی فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ فلاں جگہ میرا ماشاءاللہ فلاں سوسائٹی میں میرا گھر ہے،
کہ جی میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس اتنا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو پھر فیصلہ کس پہ ہوگا؟ قرآن. حضرت یوم لا ينفع مال ولا بنون ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے. لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے. بولا اور پھر نفع کیا دے گا؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اس دن قلب سلیم نفع دے گا. اس لیے دھیان، اس کو حضرت کبھی ذکر الہی نال مانجو، کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ تو کدی انہوں قرآن پڑھ کے نرم کرو. حضرت دو یار، اس جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے یہ ٹھیک، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے. اس کو اس کی غذا دو. اس کو پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں جی اللہ کے رسول کا نام لینے کا. تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لیے. وہاں کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے دچڑا ہے نہیں واری پڑھتے ہو جائے، اس نیت سے اس کا نام لے گا ہی نہیں کہ اس کی صفائی ہو. کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہ جاتا. اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لینا. حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا. فرماتے میں نے اتنا اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اسم ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور کوئی رنگ ہی نہیں، ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اسم ذات کا رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ حضرت فرماتے چڑھ گیا. الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی صفائی کدی اللہ دے نال نام لے کے صفائی، اور کبھی درود پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک. ہاں اس نے بڑا سونا لکھا، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. لیکن خرابی یہ کہتے نہیں حضرت، خرابی یہ ہے کہ کہتے. میں جمعے والے دن حضرت سیالکوٹ ہوتا ہوں، جمعے میں بڑے احباب آتے ہیں حضرت جی یہ پریشانی یہ پریشانی وہ پریشانی ایسے 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 ایسے. اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے کا پتر بن دے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے. یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے ول رجوع کر. یہ جو آپ یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے. نہیں تو اس طرح کی یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا. یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے. اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے. نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے. میں نے پوچھا تو
کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی 2 کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ ایک یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے ہیں، کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. یہ میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے. کہا جی دوسرا کام، کہ اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے، اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے. مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آ کے کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے. یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے. نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں. وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے. اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑا تھا. نہیں، فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے. فضل اس پہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے. فضل اس پہ ہے جس کو درود کی توفیق ہے. فضل اس پہ ہے جس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے حضرت، باقی تو نہیں ہے. اگر صرف یہ چیزیں ہونا فضل ہوتی تو بیٹا یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی حضرت، یہ نمرود کے پاس بھی تھی، یہ شداد کے پاس بھی تھی، یہ قارون کے پاس بھی تھی، یہ حامان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا. اس لیے یہ بڑے حضرت ہمارا روز کا کام ہے، بڑا جی اللہ دا فضل. چوپ کر کے سون چھڑی بھی، جہاں پتہ ہو کہ چلو بولنے کا کوئی فائدہ ہو وہاں بول بھی پڑتے ہیں، وہاں اصلاح کر دیتے ہیں کہ میاں نہ یہ فضل نہیں ہو، خالی فضل ہو دیتے یا جنہیں تہجد توفیق ہے حضرت نے. حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے، محمد حسین بغدادی ان کا نام تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک لونڈی خریدی، میں اس کو گھر لے آیا. اللہ نے گھر بہت بڑا دے رکھا تھا، کہتے سارا گھر اس کو وزٹ کروایا، اور آخر پہ میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے. آپ فرماتے گھر کا کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا، کوڑا کا باڑ نا. تو آپ فرماتے اس نے کہا جی میں نے یہ کمرہ لینا ہے. آپ فرماتے میں نے حیران ہو کے کہا اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ لے رہی ہے؟ آپ فرماتے اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا. مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. پتہ بیٹا یہ ایتھوں لے کے تو آخر تک ساڈے گھر پتہ کیوں نہیں سونے رہے کہ ساڈے گھراں چ انہوں دی یاد نہیں کوئی بھی. ہمارے گھر اس لیے سونے نہیں، گھر بڑا سونا ہے، صوفے بڑے اچھے برانڈ کے ہیں، پردے بھی بڑے مہنگے لگے ہوئے ہیں، ٹیلیں بھی بڑی اعلیٰ قسم کی لگی، لیکن ہمارا گھر سونا کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں، اس میں درود نہیں ہے، اس میں تلاوت قرآن کریم. یہ دیکھیں نا حضرت، یہ اتارا نظر آ رہا ہے نا ایک حضرت اوپر، بدل دی وجہ نہ ایک ہی کلا ہی ہے جو بیچارہ تو نہیں، اللہ معاف کرے، وہ ایک ہی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم آسماں کی طرف دیکھتے ہو نا تو تمہیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو چمکتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر.
زندہ باد ہاں جی. فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو تو تارے چمکتے دکھائیں گے. فرمایا ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے بیٹا اب ہمارے گھروں میں ہوتے ہی کوئی نہیں تو نہ ہمارے گھر سونے ہیں نہ ہمارے گھر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فرشتے صبح کے وقت آسمانوں سے اترتے ہیں کہ کسی گھر میں تلاوت قرآن کریم کی آواز آئے سارے ستے پئے. فیصل آباد ستا ہے, جڑاں والا ستا ہے, سوندری ستی ہے, گوجرا ستا ہے, مولوی سلیمان سیالکوٹ بھی ستا ہے. ستے ہیں اب نہیں. اب صبح کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز ہے. گھوم گھوم کے چکر کاٹ کاٹ کے وہ چلے جاتے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن سننے کی آواز آئے. ہم نے اپنا بیڑا گھر خود ہی کیا. انہوں نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بننا. وہ تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, ہی لائیں گے تینوں عذاب دے کے بندیا. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ہم نے خود کیا بچے. وہ تو کریم ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ رحیم ہے. ہم نے خود کیا. ہم نے ایسی بے وفائی کی ہے نہ کتے سنی تے نہ کتے پڑھی. لو جی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے وہ آخر تک. حضرت میں ایک سوال کرنے لگا, میں تقریباً کرتا ہوں ہر جگہ. ادھر بھی جی شادی کارڈ آتے ہیں, شادی پہ کارڈ ہی آتے ہیں. بس ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی اس مجمع میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور وہ اس دن بیمار بھی نہیں تھا, کوئی اور وجہ بھی نہیں بنی, اور کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی, اور پھر بھی شادی پہ نہیں گئے. گھر میں سے کوئی شادی گیا ہی نہیں کوئی بھی. اور میں ایک دن پوچھا تھا کہ بندہ اٹھ کھلوتا جی میں نہیں گیا. میں پتہ تلے بہ جا, تو نہیں گیا گھر دے گئے سن, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا میں پترا تلے بہ جا, تو نہیں گیا گھر دے گئے سن. بہ گیا تلے چپ کر کے. میں گیا ہی کوئی نہیں ہے. شادی کا کارڈ آیا اور شادی پہ گئے ہی ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ جائیں. بلکہ میں نے تو لوگوں کو اس انداز پہ بھی دیکھا ہے. میں ایک دفعہ میرے سیالکوٹ میں ایک دوست ہیں تو میں نے ان کی بیٹی کا نکاح پڑھایا. تو نکاح پڑھا کے میں نے کھانے کے حوالے سے ان سے رخصت لے لی, مل بھی گئی بمشکل. تو میں نکلنے لگا تو وہ کہنے لگی حضرت میں اکیلے نہیں جانے دوں گا, میں آپ کو گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گا. حضرت میں آپ کو دروازے تک نہ چھوڑنے جاؤں گا حضرت, اور گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گا. میں نے ان کو کہا حضرت اکیلے جانے میں میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے کہا حضرت مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ آئے ہیں نکاح پڑھانے تو میں آپ کو گاڑی تک نہ چھوڑنے دوں. وہ ہم نا حضرت جی میرج ہال اوپر پروگرام تھا, ہم اتر رہے تھے سیڑھیوں سے نیچے. وہ ان کا کوئی ریلیٹیو آ گیا جو نکاح میں شریک نہیں ہو سکا, راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا. تو آگے ان کو حضرت صاحب بڑی معذرت میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا, لیکن دیکھیں میں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا آنا کافی ہے, بس آپ جا کے کھانا کھائیں حضرت. وہ چلے گئے. میں حضرت گاڑی تک آیا, وہ مجھے بھی گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے. میں کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ سوچتا رہا, واہ بندیا تجھے شادی کارڈ آئے تو آ بھی جائے, بس تھوڑا سا لیٹ آئے تو تو بندے سے معذرت بھی کر, تو آ جائے تھوڑا سا لیٹ آئے کہ تو بندے سے معذرت بھی کر. جب سے تو بالغ ہوا ہے تب سے تجھ پہ نماز فرض ہے, اور روز تیرا رب تجھے 5 بار بلاتا ہے, تو کبھی نہیں گیا ہے, کبھی اس سے بھی کبھی کی سے. چلو حضرت میں اب نوازیوں سے سوال کرنے لگا, ہم نے کبھی رکعت رہ جانے بھی معذرت کی ہے حضرت؟ کوئی احساس ہی کوئی نہیں.
وہ لیٹ تھا، میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا دیکھ اللہ یہ اس کا نہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ رازق ہے نہ نفع نقصان کا مالک ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اتنا حضرت جی معذرت کر رہا ہے اس کہ حضرت لیٹ آیا ہوں، میرا عذر قبول کریں، ٹریفک میں پھنس. کب سے حضرت روز 5 وقت ہمیں ہمارے اللہ کی طرف سے حضرت جی بلاوا آتا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں حضرت. بالکل اسی لیے تو میرے حضرت صاحب کہتے تھے نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. حضرت صاحب کبھی اس طرح ہوا ہو کہ فجر نہ پڑی ہو تو ناشتہ نہ ملا ہو؟ اصل میں حضرت جی خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سارے کاغذوں میں سے نا اللہ اور اللہ کے رسول کو نکال دیا ہے. صحیح بات ہے. یہاں ہر بیٹھا بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں صبح ناشتہ اپنی طاقت سے کرتا ہوں. اسی لیے تو خرابی ہے نا حضرت. ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں دوپہر کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں حضرت. ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں رات کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں. یہ تو حضرت جی اگر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ کھلا رہا ہے تو پھر یہ خیال آنا چاہیے نا یار میں کیسا بندہ ہوں، کئی سال ہو گئے میں نے کبھی فجر نہیں پڑھی، میرا اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے مجھے. آیا حضرت صاحب کبھی خیال؟ نہیں. کیونکہ خیال یہ ہے نا کہ میں اپنی کمائی کا انڈے ہیں. میں کبھی یہ کسی کو خیال آؤ حضرت جی کئی سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی نماز ظہر نہیں پڑھی، میرا اللہ پھر مجھے دوپہر کا کھانا کھلا دیتا ہے. کبھی کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ میں نے عصر نہیں پڑھی، میں نے مغرب نہیں پڑھی، میں نے عشاء نہیں پڑھی، پھر بھی میرا اللہ مجھے رات کا کھانا کھلا کے سلاتا ہے حضرت. وجہ کیا ہے کہ وہم یہ پڑ گیا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں. وہم یہ پڑ گیا. اللہ پتر کوئی میں آپ کو اپنی بیتی سنا دیتا ہوں. اللہ پڑھا پہلے بھی تھا لیکن اس دن حضرت جی اتنے بڑی پھر گل میرے جس کو کہتے ہیں علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین. میں کشمیر گیا ایک دفعہ نا تو انہوں نے حضرت وہ ہماری میزبانی نا مچھلی سے کی ہے حضرت. اور فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حضرت. میں نے کہا کہ حضرت بڑا اچھا ذائقہ مچھلی. ان کا حضرت آپ کے لیے اسپیشل ہم یا منگلا ڈیم کا یا دریا جہلم کا لے کے آئے. بس اتنی بات ہوئی، جس سے زیادہ کوئی نہیں. کوئی حضرت جی کو 2-3 دن گزرے سیالکوٹ کو بندہ آیا، انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے رکھ لی. میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ فلان دن نا میں سیالکوٹ میں ہوں تو اس دن بنانا، کھائیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے بھیجنے والے. اور مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی اور مجھ سے بھی انکار نہیں ہوا، بھائی ثواب کا کام ہے چل پڑھاتے ہیں چل کر. میں حضرت چلا گیا. ایک پیار والے دوست ملے، وہ ہاتھ پکڑا تو چائے کے لیے گھر لے گئے. کہا انہوں نے چائے کا ساتھ کچھ وہ بیکری کا سامان بھی لے آئے. وہ بس حضرت میں نے کوئی 1-2 پیٹیز کھائے. وہ گھر جانے کے بجائے مجھے ہسپتال جانا پڑ گیا. وہ میں کو 12-12:30 بجے مجھے ڈاکٹر نے رخصت دی. وہ جاتے مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑی سویئر انفیکشن ہے، بس ذرا نا 2-3 دن تک مرچ نہ کھائیے گا. اور میں گھر آیا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی، میرے گھر پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں. میں پھر اس دن کیا واہ مولوی سلیمان بندہ آپ پہ نہیں کھاندہ ہے، وہ کھاندہ ہے تو کھاندہ ہے بندہ ہے. اگر حضرت جی بندہ خود کھاتا تو میں اس دن کھاندہ حضرت. اگر میں بندہ اپنی طاقت سے کھاتا میں اس دن کھاتا پھر اس کو حضرت. دسیا کہ نہیں بندہ پہ نہیں کھاندہ، میں کھوانا وہاں تے کھاندہ ہے. بند کرن تے آئے تے مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی حضرت. بند کرن تے آئیے تے مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی حضرت. میں پیچھے جی نا مجھے حضرت وہ فیٹی لیور کا کوئی ایشو آ گیا حضرت. میں ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ میں انہوں نے کچھ وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑا مسئلہ خراب ہے. تو انہوں نے مجھے واوی لمبی لسٹ دے دی پکڑ کے کہ حضرت تسی اے نہیں کھانا تے جڑا نا وہ تسی اے پریس کر کے تے پھر میرے کل واپس آؤ ٹیسٹ کرا کے تے الٹرا ساؤنڈ کو دوبارہ کرا کے. وہ میں گڈی چاہ کے میں کام خراب ہو گیا.
یہ کون ہوں بند کرنے والا؟ بند اتوں ہون لگا ہے۔ ڈاکٹر کون ہوں بند کرنے والا؟ یہ کام خراب ہویا بند اتوں ہون لگا تیرا۔ جو ڈاکٹر نے لسٹ تھما دی ہے نا، فیٹی لیور آ گیا، یہ نہیں کھانا ہے بیٹا، آپ نے اس طرح نہیں کرنا کوئی بھی، آپ نے ڈاکٹر ہی کی بات ماننی ہے، میری نہیں ماننی بھائی کوئی۔ میں تمہیں اپنی دس لگا، آپ نے ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی ہے۔ لو جی میں بیٹھا ہوں نہ، میں کوئی میں ادھر ہی ترلے پائے، میں مالکا کیڑی غلطی ہوئی ہے نہ کچھ بند کر چڑ لگا، میرا گوشت بند ہو گیا۔ مولوی نے گوشت بغیر رہنا کیویں؟ میں نہیں جی کھ بھی آکھے ہے، میں مالک اگے میں یا اللہ جیڑی کوئی ہوئی ہے معاف کر چھڑ، میرا بند نہ کری، کیونکہ مینوں پتہ ہے ڈاکٹر نہیں بند کرن دیا، بند تیرے لو ہون لگا سر۔ کیا اللہ ہے نہ کچھ تو میں کی پھیکے لونے سالن کھانا کر رہی ہے۔ میں حضرت جی ادھر ہی ترلے پائے، روز حضرت جی معافی منگنی، یا اللہ جیڑی بھی ہوئیاں واقعی میرے کو بڑیاں نے، جڑیاں یاد نے وہ بھی معافی، جڑیاں نہیں یاد وہ بھی معافی۔ بند نہ کری، ڈاکٹر بند نہیں کرن دیا، بند تیرے لون لگا، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے، معافی دے دے۔ میں معافی ہی منگتا رہا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پایا ہی نہیں کوئی بھی، تو کل آئیں دوبارہ جو ہے نا وہ کرا کے نا وہ رپورٹ اپنی، اور وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ میں گیا، رپورٹ بھی کرائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں حضرت صاحب لگتا ہے واہ بھائی پرہیز کیتا ہے تو بالکل ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرے بچے، اس لیے تو میاں محمد وقت صاحب نے کہا نا، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی ہیں، جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی ہی بیلی۔ اس لیے پتر اودے علی دھیان کرو، اتوں ہی بند ہوں اور اتوں ہی کھلتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اور حضرت میں کہتا ہوں ادا صحیح ترجمہ کیتا میاں محمد بخش صاحب نے، کمال کر گئے۔ کیا فرمایا؟ جے چاہیں تیرا گزرانو، جے چاہیں تیرا گزرانو، تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہ کھولوں، در در خیر منگاویں۔ ادھر ادھر دھیان بچے، جو گل ہوئی عرض کرو ذات۔ ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے حضرت لگتا ہے بڑا ہی پرہیز کیتا ہے۔ میں واقعہ کوئی بھی میں حضرت ہی بڑا ہی کیتا ہے، پرہیز کی ہی معافی ہی منگیاں، مالکا بند نہ کری، تو ہی بند کر لیں گا، ڈاکٹر کون ہوں بند اتوں بند کرن تے آئے۔ مولوی سلیمان دا بھی بند کر چھڑے۔ اس لیے بیٹا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، فجر کوئی نہیں لیکن ناشتہ، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے رہے، وفا کی تین دی تکیم۔ تو پھر حضرت یہ تو ہوا ہی نہیں نا آج تک، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، تو جواب آیا۔ سوال کیا تھا؟
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر جواب، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تو یہ بیٹا اس لیے ہمارے گھر اب سونے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے، ہمارے گھروں میں اب درود پاک ہے. نہیں، پرانے لوگ سن نہ جی پاویں سادے سن لیکن 11ویں دعند ہے. پرانے لوگ پاویں سادے سن، ساڈے یار پڑھے نہیں سن لیکن جمعرات نو کار ختم. ماڑے تو ماڑے گھر میں ویکھیا ادھر جمعرات نو روٹی جاندی ہوندی سی حضرت. ہم نے سب پڑھ جو گئے ہیں، گل گئے ہیں اسی پڑھ کے. ہم نے اپنے گھروں سے یہ چیزیں نکال دی. پھر اب کیا ہے؟ اب ہمارے گھروں میں نحوستوں کا راج ہے، اب ہمارے گھروں میں شیاطین کا راج، ہمارے گھروں میں جنات کا راج، کیونکہ ان کی غذا ہے نا گھر میں، رج کی ان کی غذا ہے ہمارے گھروں میں. نہیں حضرت، اپنے گھروں میں ذکر لاؤ واپس، اپنے گھروں میں درود لاؤ واپس، اپنے گھروں میں کھولو کے رکھو. حضرت جی ہر بندہ تقریباً اس وہم چ مبتلا ہے کہ جی میرے تے کسی نے کالا علم کر چھڑے، اور 2 نمبر پیران دی دبا کے دکانداری چل دی پئی ہے، موجاں لگی ہیں. اللہ حضرت جی کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود ہی کر لیا ہوا اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام، میں چلو بات طویل نہیں کروں گا، نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر ماہ عورتوں پہ کچھ ایام اس طرح کے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے پتہ چلا جی جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. گل ختم ہو گئی. ہم نے تو خود اپنے گھر قبرستان بنا دی ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا بیٹا. ہم نے اپنے گھر خود قبرستان بنا، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان. اس سے پتہ چلا جن گھروں میں سجدہ نہیں ہوتا وہ قبرستان، جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان. ہم نے خود قبرستان بنا دی. تو محمد حسین بغدادی فرماتے کہ میں بڑا حیران ہوا، اس نوکرانی نے، لونڈی نے، ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر جانے والی نے اتنی بڑی بات کر دی. آپ فرماتے میں نے کہا کسی عالم سے سن لی ہوگی اس نے تو کر دی آگے سے. آپ فرماتے بس اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے یہ رکھنا ہے تو رکھ لے. فرماتے اس کے بعد بس کام سے کام. آپ فرماتے ایک رات نہ مجھے کوئی حاجت ہوئی، میں اٹھ کے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ فرماتے میں نے کہا عورت ذات ہے کہ اس کو کوئی درد وغیرہ نہ ہو. آپ فرماتے میں نے تھوڑا سا نہ وہ کھڑکی دروازہ کھول کے دیکھا کہ کیوں رو رہی ہے. تو آپ فرماتے دیکھتا کیا ہوں کہ مسلح پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی رو رہی ہے. بڑا خوش نصیب ہے جی وہ جس کے پاس یہ نعمت ہے، سرگی مسلح تے کھلو کے قرآن پڑھ کے رونا رہی. خدا کی قسم اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے. میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کو تہجد کی دولت میسر ہے. اور یاد رکھنا حضرت یہ جو پیسے والے ہیں جن کو آپ اور میں امیر سمجھتے ہیں، یا ہم کوئی نہیں امیر حضرت، ہم تو غریب ہیں ابھی حضرت. ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی شخص نا 10,000 درہم لے کے آ گیا. حضور قبول فرما لیں. فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور حلال کے ہیں. فرمایا پھر بھی نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور وجہ؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو کیا چاہتا ہے کہ یہ 10,000 لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں حضرت؟
وہ تھے امیر آدمی. ہم کدھر کے امیر, ہم غریب ہیں. ٹھیک ہے جیب سے ہم امیر ہیں, وائلٹ سے ہم امیر ہیں, بینک سے ہم امیر ہیں, لیکن دل کے ہم غریب ہیں, کیونکہ ابھی بھی دل میں اس کی بھوک موجود ہے. وہ تھے امیر آدمی. اور حضرت اصل امیر وہ ہے جس کو دل کی امیری میسر ہے. اپنے اللہ سے دل کی امیری مانگو. جے تو دل دا امیر ہے پھر تو 10 روپے چ بھی امیر ہے حضرت, اور اگر تو دل کا امیر نہیں تو 2 ارب رکھ کے بھی غریب ہے حضرت. ہمارے حکمران نہیں دیکھے آپ نے, ان سے زیادہ کوئی غریب ہوگا؟ کتنے کتنے اثاثے ہیں حضرت ان کے, لیکن ان کی لالچ ختم ہوئی, کھا گئے ملک بیچ کے حضرت سارے کا. لیکن کیا ہے, کیونکہ یہ اندر کے غریب ہیں حضرت, یہ دل کے غریب ہیں. وہ بابا دل کا امیر آدمی تھا, فرمایا میں مجھے نہیں چاہیے. تو کیا چاہتا ہے کہ یہ 10,000 لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں؟ اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی. وہ کہتا نہیں حضور پھر بھی قبول کر لیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا, یہ 10,000 مجھے دے کے تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور پیسے آئیں؟ وہ کہا جی حضور میں چاہتا ہوں, اسی لیے تو آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی برکت سے ہو رہا ہے. فرمایا پھر مینوں کانوں دینے ہیں, پھر تو ہی کول رکھ, تینوں میرے نال بہتی لوڑ ہے. فرمایا مینوں پھر کانوں دینے, تینوں میرے نال بہتی لوڑ ہے. ہم ادھر کے غریب ہیں پتر, ہم ادھر کے نہیں امیر. خدا سے ادھر کی امیری ماں, اللہ پاک سے ادھر پاجی اتھے دی امیری منگو. یہ ہے امیری ادھر, یہ ہے امیری پتر ادھر. دعا کرو اللہ سانو ایتھوں امیر کر چھڑے. ہم ادھر سے امیر نہیں, ہم ادھر سے آج بھی غریب ہیں, کیونکہ آج بھی اس کی بھوک ہے اندر. بڑے لوگ تھے ادھر, تو وہ فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتی نا رو رہی تھی. فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں دروازے کے باہر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. اور فرماتے وہ تو قرآن پاک پڑھ کے رو رہی تھی, میں اس بات پہ رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک کھامل ہی ہو کے جاگ دی پئی ہے, تو ایڈا وڈا عالم ہو کے ستا ہے. فرماتے وہ اس بات قرآن پڑھ کے رو رہی تھی, میں اس بات پہ رو رہا تھا. اللہ حضرت صاحب فیصل آباد ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا, گجرانوالہ ہو گیا, یہ امیر شہر ہے, کاروبار ہے ان شہروں میں حضرت, بڑا ہے رزق ہے حضرت. فیصل آباد, سیالکوٹ, ماڑے تو ماڑا بھی 3 ویلے دی کھاندا ہے حضرت جی. یہ کبھی حضرت صاحب ان کے تسین دالے غصہ ہی نہ کر جائیں, کیونکہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں حضرت. انہوں نے لا کے کھڑا سندھی, بلوچی, پنجابی اور پٹھان حضرت, یہ لا کے انہوں نے ہمیں آمنے سامنے کرنے لگے. پلاننگ ہے نا پیچھے حضرت. لیکن پتر یاد رکھنا, سندھی, بلوچی, پاکستان, پنجابی, پٹھان ہماری پہچان یہ نہیں ہے. ہماری پہچان ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول, ہماری پہچان. لیکن یہ لگے ہیں حضرت ہمیں, یہ فتنہ عنقریب پاکستان میں اٹھے گا. پٹھان, سندھی, بلوچی اور پنجابی, ادھر پھر کشمیری, یہ فتنہ اٹھے گا. اللہ نہ کرے میری بات, اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو. لیکن یاد رکھنا پتر, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی پٹھان, کوئی کشمیری, کوئی پنجابی, ایک ہی بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول. بس جو یہ پڑھتا ہے وہ میری جیند جان ہے. ہم وہ سندھی ہے, ہم وہ بلوچی ہے, ہم وہ کشمیری ہے, وہ میری جیند جان ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ میں حضرت بڑے پروگرام کیے ہیں ہم نے اس سائڈوں پہ, یہ بلوچستان بڑے کیے ہیں ان سائڈوں پہ. ہم ایک دفعہ گئے تو بچہ نا شلوار بھی اس نے کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی, تو حضرت خالی نا روٹی کھا رہا تھا. میں نے سلام لے کے اسے پوچھا, میں نے کہا اوے بیٹا کاکے سالن نے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے سائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جس سے روٹی لگا کے کھاتے ہیں. کہتا ہے سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے. اتنی یہ تو اسی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. جنہیں اسی فیصلہ میں سیالکوٹ میں کہا کرتا ہوں, کبھی پروگرام ہو نا میں کہتا ہوں سیالکوٹ ہی ہو, ماشاءاللہ نہیں تسی کولیاں تے بھی رب نو سجدہ کرو, سیالکوٹ والے تو ہی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہاں جی, ایسے تو بیٹا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. وہ
ایک اللہ کے نبی تھے تو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی پتھر کے پاس سے گزرے تو پتھر سے نا پانی نکل رہا تھا. یہ ہم جاتے ہیں نا حضرت یہ کالام ناران کغان معلم جبا دیکھنے جاتے ہیں ہم, تو اگر وہ کسی پہاڑ سے پانی نکل رہا ہو تو ہم پھر کھڑے ہو کے تصویریں وغیرہ بھی کھینچتے ہیں. لیکن قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ جو میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا واٹر فال یا چشمہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو ہم اس کو چشمہ بولتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. اسی خوش ہونے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں. یہ روایت بھی ہے کہ جناب سیدنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ تھا, مجھے راستے میں پیاس لگ گئی ہے, تو کہتے میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے. تو کہتے ہیں سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا, آپ نے فرمایا اس پہاڑ سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا. حکم مبارک میں ہی پہاڑ کا جواب پہلے تھا کہ اس میں پانی لکھا ہے. جب یہ گئے اور جا کے اللہ کے رسول کا حکم مبارک سنایا تو پہاڑ آگے سے عرض کرتا ہے کہ اے عقیل, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے سلام عرض کرنا, اور ساتھ عرض کرنا جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ جو جہنم ہے نا تو اس کی آگ کو بڑھانے کے لیے انسان اور پہاڑ پتھر بطور ایندھن استعمال کیے جائیں گے. تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس خوف سے میں اتنا رویا ہوں کہ کہیں ان پتھروں اور پہاڑوں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا.